السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ نجم کی آیت نمبر 33 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور اس پر عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افرأیت الذی تولی، کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جو پھرا اور جس نے حق سے روگردانی کی، اور اس نے تھوڑا سا مال دیا اور پھر وہ رک گیا۔ جی، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایسے انسان کی ایک ایسی کیفیت کا ذکر فرمایا ہے کہ کبھی وہ دین سے متاثر ہو کر کے اور دین کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن دین کے اندر جب پریشانیاں اس سے لاحق ہوتی ہیں تو بعض دفعہ وہ واپس ہو جاتا ہے، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ نیکی اور اجر کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نیک کام کرنے کی شروعات کرتا ہے، لیکن بیچ میں پھر اسے شیطانی وسوسے آتے ہیں اور پھر وہ اس کام کو روک دیتا ہے۔ تو اس تعلق سے اس دو آیتوں کے اندر بہت بڑی عبرت ہے۔ پھر سے آیت دیکھیں، افرأیت الذی، کیا آپ نے اس کو دیکھا، تولا، کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جو پھر گیا، یعنی حق سے وہ جو پھر جاتا ہے، نیکی کے کام سے وہ پھر جاتا ہے، اور اس نے تھوڑا سا مال دیا، اور اس نے تھوڑا سا دیا یعنی تھوڑا سا وقت لگایا یا تھوڑا سا مال لگایا یا تھوڑی سی محنت لگائی اور پھر وہ رک گیا۔ کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ اسے وہ دیکھ رہا ہو؟ تو شیطان نے یہی وسوسہ کیا کہ اب جیسے تم دین کے اندر آ گئے ہو، اور دین کے اندر آنے کے بعد پھر آزمائش اللہ رب العزت کی شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا بنائی ہمیں آزمانے کے لیے، یہ ساری دنیا ہماری خدمت میں لگا دیا اور ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز دے کر کے فری ول دے دیا کہ تم چاہو تو صحیح کرو، چاہو تو غلط کرو، اور اب ہماری آزمائش کے لیے اللہ رب العزت ہمیں آزما رہا ہے۔ جیسے اگزامپل کے طور پر، ایک اگزامپل میں نے یہ بتایا کہ کوئی اسلام کے اندر آیا ہے، شروع میں تو اسے بہت اچھا لگا کہ پورے گناہ پچھلے دھل گئے اور اس کا استقبال کیا جا رہا ہے مسلمان سوسائٹی کے اندر، اور اس کے لیے اور بھی راستے فراہم کر دیے گئے ہیں، لیکن پھر ذرا سی کوئی آزمائش آنا شروع ہوتی ہے گھر والوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر جاتا ہے۔ دوسرے بھی طرف اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم نے کوئی نیک کام کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن بیچ میں چل کر کے اب اس کے اندر پریشانی آنے لگی، تو جی یہ چاہتا ہے کہ اب لوٹ جائے، واپس ہو جائے۔ تو اگر کوئی واپس ہو جا رہا ہے تو وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ جس وجہ سے وہ واپس ہو رہا ہے، کیا وہ وجہ اس کے اوپر اب نہیں آئے گی؟ کیا علم غیب ہے اس کو؟ جیسے کسی نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا، اب مسجد بننے کا کام شروع ہو گیا، اب شیطان اس کو وسوسہ کر رہا ہے کہ تیری پوری دولت ختم ہو جائے گی، تو کنگال ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تو اس نے کام کو روک دیا۔ یا کسی نے پڑھنا شروع کیا، اب اس نے دیکھا کہ نہیں بہت لمبا کورس ہے، یہ تو اتنا کیسے کریں گے، یہ ہوگا، کوئی نقصان ہو جائے گا، چھوڑ دیا اس نے۔ کوئی کنواں کھدوا رہا ہے، اب آدھے کنویں تک جا کر کے اب اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں اب پیسے زیادہ لگنے لگے، اب بڑی بڑی چٹانیں لگنے لگی، اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ جو پیسے کی وجہ سے یا رشتہ داریوں کے ڈر سے یا اور بھی کسی وجہ سے نیکی کا کام اگر اس نے کرنا چھوڑ دیا ہے، تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس کو تنبیہ کرائی اور یاد دلائی کہ تم عالم الغیب نہیں ہو، تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہاری دولت بچ رہے گی یا تمہاری عزت بچ جائے گی
یا تم لوگوں کے اندر اچھے بنے رہو گے اس نیکی کے کام کو آدھے میں چھوڑ کر کے، تو تم عالم الغیب نہیں ہو؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے کہ سب اب حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس تعلق سے کہ ہم جب عمل کرنا شروع کریں تو اس کے اندر استقامت رکھیں، بھلے ہی وہ دولت خرچ کرنے کا معاملہ ہو یا پھر اور بھی کوئی دوسری چیز۔ چند اگزامپل ہم دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث دیکھیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 626 میں یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کے نیچے میں کافی حوالے لکھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ عنہ، خرچ کرو اور عرش والے کے طرف سے فقر و فاقے سے نہ ڈرو۔ سبحان اللہ۔ خرچ کرنے کے بارے میں جب بات آتی ہے تو ہمارا ذہن شیطان فوراً بڑے لوگوں کی طرف لوٹا دیتا ہے کہ وہ رئیس لوگ ہیں، خرچ ان کو کرنا چاہیے، زکوٰۃ بھی ان کے لیے، صدقات بھی ان کے لیے، اور جہاں کہیں پہ بھی پیسے لگ رہے ہیں، کسی کی مسجد میں لگ رہے ہیں، مدرسے میں لگ رہے ہیں، غریبوں کو دینا ہے، یتیموں کو دینا ہے، کوئی بھی کہیں سے مانگنے والا آیا ہے تو ہم اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ کچھ چیز ہی نہیں ہے، اور تنقید کی نظر سے ہم پھر بڑے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں دے رہا۔ اور اس حدیث میں کتنی پیاری حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کو کہہ رہے ہیں، بلال حبشی، بلال رضی اللہ عنہ، جو غلام ہیں، اور کیا کچھ تھا ان کی زندگی کے اندر ہم سب جانتے ہیں۔ ہمارے پاس گھر کے اندر جتنی چیزیں ہیں، اگر آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں نا تو کاؤنٹ نہیں کر پائیں گے، اس قدر چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ اور یہ صحابہ ایسے تھے کہ ان کے پاس ان کے گھروں کے اندر گنتی کی چیزیں ہوا کرتی تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی چیزیں تھیں آپ کے پاس، 5 یا 7 چیزیں، اور ان صحابہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ خرچ کرو اور عرش والے کے طرف سے فقر و فاقے کا نہ ڈر رکھو، کہ تم دے کس کے لیے رہو؟ اللہ رب العزت کے لیے، عرش والے کے لیے، اور اس کے پاس، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے پاس سے فقیر ہونے کا ڈر مت رکھو، کیونکہ تم دے وہاں رہو نا۔ تم اگر جیسے کوئی اجنبی سا کوئی نیا بینک کھل گیا تو آپ وہاں پہ پیسے رکھنے میں ڈریں گے کہ یہ بینک والا بھاگ نہ جائے، پتہ نہیں یہ کیسا ہے، گورنمنٹ اس کو اجازت دی ہے نہیں دی ہے۔ تو یہ جو بینک ہے، بینک آف آخرت، تو یہ آخرت اللہ رب العزت کی طرف، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم دے رہے ہیں۔ یعنی لوگ گویا کہ جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے قرض حسنہ دو، قرض دو مجھے، تو اللہ کو قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر کہا ہے اسے وہاں پہ خرچ کرو اللہ کے دین کے لیے، اور بھی جہاں جہاں پہ اللہ رب العزت نے کہا وہاں خرچ کرو، تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ تمہیں عطا کرے گا۔ جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ سبا آیت نمبر 39، اور تم جو خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، مطلب اس کا تم کو بدلہ دے گا، اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اصل رزق دینے والا تو اللہ رب العزت ہے، زندگی کا سامان ہے، زندگی دینے والا تو اللہ ہے۔ اور اس معاملے میں ہم دیکھیں کہ جب کسی نیکی کے کام کرنا شروع کیے تو اس کو پائے تکمیل تک کس انداز میں پہنچائے صحابہ اکرام نے اور انبیاء نے۔ یہاں اگزامپل کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کی ہم زندگی کا مطالعہ کریں تو سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں اللہ رب العزت نے فرمایا 124، اور جب پروردگار نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب پروردگار نے چند باتوں سے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو وہ ان کو پورا کر دیے۔ یعنی نیکی کا اللہ رب العزت نے حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ جیسے توحید کی دعوت دی، اب آزمائش آنا شروع ہو گئی، ایک آگ جلائی گئی اور آگ میں پھینکنے کے بارے میں بات ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام رکے نہیں، پلٹے نہیں، اس نیکی کو پورا کیے، اور اس کے بعد جو آزمائشیں اور پریشانیاں آ رہی تھی اس پہ ڈٹے رہے، اور آگ میں بھی ڈالے گئے تو اللہ رب العزت نے وہاں سے حفاظت بھی کی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو لے جا کر کے ایسی بیابان جگہ میں چھوڑ دو، غیر ذی زرع وادی میں لے جا کر کے چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے، لے کر کے گئے، اور لے جانے کے بعد جب لوٹنے لگے تو وہ ایسی وادی تھی، ایسی ڈراؤنی وادی کہ جہاں پہ کوئی انسان نہیں، جہاں پہ کوئی جانور نہیں، جہاں پہ پانی نہیں، جہاں پہ پانی کا اور کسی بھی زندہ چیز کا نام و نشان نہیں، اور وہاں سے لوٹ کر کے آ رہے ہوں گے، کیسا کلیجہ ہوا ہوگا کہ ایسا چھوٹا سا بچہ جو بڑھاپے میں ملا ہے اکلوتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نیکی کے کرتے کرتے رکے نہیں کہ چلو آپ واپس چلتے ہیں لے کر کے، اللہ رب العزت کو منا لیں گے، توبہ کر لیں گے، نہیں، چھوڑ کر کے آ گئے۔ مطلب اس نیکی کے کام کو جو کرنا شروع کیے تھے کمپلیٹ کیے اس کو۔ پھر بعد میں اللہ نے کہا کہ جس کو، مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو ریگستان اور صحرا ختم نہ کر سکا، جاؤ اپنے ہاتھ سے ذبح کرو اس کو،
مطلب یہ الفاظ نہیں ہے، ایک بات بتانے کی میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کام کو جب کرنا شروع کیا تو اس کو بھی پائے تکمیل تک پہنچایا۔ یہ نہیں کہ چھری گردن تک لے جانے کے بعد ڈر گئے ہوں یا رک گئے ہوں یا اس نیکی کو کرتے کرتے چھوڑ دیا ہو، نہیں، پوری چھری چلی۔ لیکن اللہ رب العزت کی قدرت تھی کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے بجائے کسی دوسری گردن کو رکھ دیا، یعنی دمبے کی گردن میں وہ چھری چلی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا سمجھ رہے کہ میں اپنے بیٹے کی گردن میں چھری چلا رہا ہوں، اسے ذبح کر رہا ہوں۔ تو جب یہ نیکی کا کام کرنا شروع کریں تو اس کو یہ ہمارے لیے درس ہے۔ اور ہم سب کی زندگیوں کے اندر ایسے موڑ آتے ہیں کہ جوش میں آ کر کے یا جذبات کے اندر آ کر کے ہم نے نام لکھا دیا کہ صاحب ہم اتنا مسجد بنانے کے لیے سیمنٹ دیں گے، اتنا لوہا دیں گے یا ایسا کریں گے، اور پھر جب دینے کی باری آئی ہے دیے، آدھا دیے، پھر اس کے بعد اب شیطان ڈرا رہا ہے یا کوئی بھی اس قسم کا کام، کوئی بھی ویلفیئر کا کام، تو اس کو ہمت کر کے پوری کریں۔ یہ اس آیت کے اندر سبق ہے۔ اگر ہم چھوڑ بھی دیں گے تو کیا سوچ کر کے ہم چھوڑ رہے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے؟ غیب ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس سے خطرناک دن ہم کو دکھا دے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے اللہ رب العزت نے آزمایا تو انہوں نے اسے پورا کیا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم کو لوگوں کے لیے پیشوا بنا دیا۔ سبحان اللہ، اب لوگوں کے لیے آپ پیشوا، جب اس کام کو آپ نے کمپلیٹ کیا، ان آزمائشوں میں آپ کھڑے اترے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا۔ اور وہ پیشوے کے تعلق سے اللہ نے سورہ نحل میں فرمایا، سورہ نحل آیت نمبر 123 123 کے اندر، پھر ہم نے آپ کے طرف وحی کی، ثم اوحینا الیک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ اتباع کس کی کرو؟ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو حنیف تھے، یعنی سارے باطل معبود سے ہٹ کر کے، ساری جگہ سے ہونے کا یقین کو ہٹا کر کے، کہ کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی ضرورت کا پورا کرنے والا نہیں، تو سارے باطل معبود سے ہٹ کر کے ایک حنیف تھے، ان کی ملت کی آپ پیروی کریے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں، امت محمدیہ کبھی آپ کو پیشوا بنا دی۔ چلیے آیت میں واپس آئیں، آیت نمبر 33، کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جو پھرا، مطلب پھر گیا، اور اس نے تھوڑا سا دیا اور پھر رک گیا، یعنی تھوڑی سی زندگی لگائی اور رک گیا۔ آیت نمبر 35، کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، مطلب وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ اب میں نے رک گیا ہوں تو اب میرے لیے بہت فائدے ہیں۔ آیت نمبر 36، کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے؟ اب یہاں پہ بہت اہم بات کی خبر دی جا رہی ہے جو سارے انبیاء کی دعوت کا ایک حصہ تھا، اور اسی کو سمجھ کر کے لوگوں کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا؟ آیت نمبر 37، اور ابراہیم جس نے ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بھی صحیفوں میں تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا، یعنی پہنچانے کا جو حق تھا وہ حق ادا کر دیا۔ جو صحیفے کے اندر نازل ہوا تھا، جو پیغامات نازل ہوئے تھے اس قوم کے لیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کے خلیل ہیں، انہوں نے اس پیغام کو پہنچا دیا ٹھیک ٹھیک۔ تو یہ حق ہے، اور یہ ہماری زندگی کا مقصد بھی ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا تھا؟ کیا پیغام تھا؟ اس پیغام کے اندر اصل چیز کیا تھی؟ جو آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتا ہے، یہ کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو تم بوجھ چھوڑے ہو تم نے، یعنی جو تم نے گناہ کیے ہو، یہ گناہ کا بوجھ ہے، یا جو نیکی ہم نے کیے ہیں، تو جو نیکی ہم نے کیے ہیں، جو بدی ہم نے کیے ہیں، یہ ختم نہیں ہوگی، یہ ضائع نہیں ہوگی۔ تم کر کے بھول گئے، یہ مت سمجھو کہ جس کے ساتھ تم نے ظلم کیے ہو اللہ رب العزت اسے حساب نہیں دے گا، یا اس کا انصاف اللہ رب العزت نہیں کرے گا۔ مالک یوم الدین ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اور انصاف کو سب سے زیادہ پسند کرنے والا ہے، اور انصاف کرے گا اللہ رب العزت کہ تم نے جو مظلوم کے اوپر تو جو ظلم کیے ہو تو ظالم کو اللہ رب العزت چھوڑے گا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے قدم کو اس وقت تک نہیں ہلا سکتا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جب تک ظالم مظلوم کا حق نہ دے۔ تو یہ اصل خبر ہے، اس کا اگر یقین ہم کو ہو گیا کہ جو ہم نے عمل کیے ہیں اس عمل کا بوجھ ہمیں اٹھانا پڑے گا، یہ یقین اگر ہمیں آ گیا تو پھر گناہوں سے بھی رکیں گے
اور اس بوجھ کو یہی دنیا میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی توبہ اور استغفار کر کے اس گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی سے زندگی کے اندر بدلاؤ آتا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 38، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی تم نے جو گناہ کیے ہو اس کی سزا تمہیں ہی ملے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کی اس نے سعی کی، جس کی اس نے کوشش کی، سعی کی یعنی کوشش کی، تو جو کام اس نے کیا اسی کا بدلہ اس کو ملے گا، دوسرے کا نہیں ملے گا۔ جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کا نام اعمال جو ہے بند ہو جاتا ہے، صرف 3 چیز باقی رہتی ہے، اور یہ تینوں چیز کیونکہ اس نے خود کی ہے۔ علم نافع اس نے خود علم کو ایسے پہنچایا تھا، صدقہ جاریہ اس نے خود کیا تھا، نیک اولاد کو یعنی اولاد کی تربیت کر کے اس نے اس دنیا سے، تو یہ صحیح تھی اس کی، یہ کوشش تھی، تو یہ کوشش کا بدلہ اسے ملے گا۔ آیت نمبر 40، اور بلا شبہ اس کی صحیح جلد دکھائی جائے گی، مطلب جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کی بہت جلد ہمیں دکھایا جائے گا، اس کو ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں، ہم جو نیکی کا کام کر رہے ہیں اسے ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں کہ فلاں بھی دیکھ لے، فلاں بھی دیکھ لے، فلاں بھی دیکھ لے، یہ حشر کے میدان میں اللہ رب العزت دکھا دے گا، اور یہ سب ہوں گے جن کو آج ہم دکھانا چاہتے ہیں، جو شیطان ہمارے کو وسوسہ کرتا ہے، کوئی نیکی کا کام کیے اور بس بے چینی اندر سے شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو بھی پتہ چل جانا چاہیے، اس کو بھی پتہ چل جانا چاہیے، اس کو بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ اتنے لاکھ روپے میں نے خرچ کیا ہے، یا اتنا نیکی کا کام کیا ہے، فلاں کو میرے ذریعے سے ہدایت مل گئی ہے، فلاں اسلام کے اندر آ گیا۔ تو جو بھی کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے، اس نیکی کے کام کو ختم کرنے کے لیے شیطان اس کو وسوسہ کرنا شروع کرتا ہے کہ عزت بڑھ جائے گی، لوگ تجھے دائی سمجھیں گے، لوگ تجھے دین والا سمجھیں گے، لوگ تیری عزت کریں گے۔ تو اس کی وجہ سے، اور یہ چیز کمزوری بھی ہے انسان کی، اور وہ اپنے عمل کو ضائع کر لوگوں کو بتا کر کے، تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس کو تسلی دی کہ یہ سب تم کو دکھایا جائے گا، اور بلا شبہ اس کی سعی یعنی جو اس نے کوشش کیا ہے جلد دکھائی جائے گی، جو بھی اس نے کیا، اچھا کیا تو اچھا بھی دکھایا جائے گا، اور برا کیا تو برا بھی دکھایا جائے گا۔ ہمارے ساتھ الٹا ہوتا ہے، جبکہ مومن کے ساتھ یہ سیدھا ہوتا ہے کہ وہ اگر اس سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو اس برائی کو ختم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے حد لگا کر کے، اس کی دھارا لگوا کر کے، اس کی حد لگوا کر کے دنیا میں اس کو ختم کروا دیتا ہے۔ تو ہم برائی کو چھپا لیتے ہیں اور نیکی کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ صحابہ نیکی کو چھپاتے تھے کہ نیکی اگر سامنے آ گئی تو اس کا اجر ختم ہو جائے گا۔ ایک بہت پیاری مثال دے کر کے اللہ رب العزت نے اس سسٹم کو سمجھایا ہے۔ مومنوں کے لیے مثال دی اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کی، اور شہد کی مکھی کا پورا سسٹم اگر آپ دیکھیں گے تو عقل حیران ہو جائے گی کہ واقعی اللہ رب العزت نے اگر اگزامپل دیا ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں سیکھنے کی۔ جیسے جب وہ شہد لے کر کے شہد بناتی ہے، بہت مفید چیز بنتی، اور وہ اس کا پورا پروسیس اگر آپ دیکھیں کہ ایک یونٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کا ایک سردار ہوتا ہے، ہمارا کوئی سردار نہیں، کوئی خلیفہ نہیں، ان کا ایک سردار ہوتا ہے، اور اس کے آرڈر کے مطابق سب کام کرتے ہیں، سب کے الگ الگ کام ڈیوائیڈ رہتے ہیں، الگ الگ کام اس کے جو ہے دیے ہوئے رہتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو متاثر کرنے والی بات اس کے اندر مجھے لگی کہ جب وہ کسی چیز کو بنا لیتی ہے، یعنی شہد کو بنا لیتی ہے، تو اس کو وہ پریزرو کرتی ہے موم سے، کیوں کہ آندھی طوفان سے، پانی سے یہ خراب نہ ہو جائے۔ ہم بھی جب نیکی کرتے ہیں تو ہم اس کو فوراً پریزرو کر لیں، چھپا لیں، کیونکہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو یہی آندھی اور طوفان ہے، یہی پانی ہے جو ہماری نیکی کو ختم کر دے گا، ریاکاری آ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت ظاہر کرے گا۔ اس تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر بیان فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 105، اور ان سے کہہ دیجئے کہ عمل کیے جائیں، پس ان قریب اللہ اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے اعمالوں کو دیکھ لیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت دکھائے گا نا، وہ دیکھ لیں گے، اور تم غائب و حاضر جاننے والے یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ غیب کو بھی جانتا ہے، چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، اس کے طرف تم لوٹائے جانے والے ہو۔ تمہارا تو ایک ذرہ بھی اگر کوئی چٹان کے نیچے ہوگا نیکی کا تو اللہ رب العزت اسے بھی لا کر کے تمہارے سامنے حاضر کر دے گا۔ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا کہ نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہوگی تو اللہ رب العزت لے کے آئے گا۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے نیکی آ جائے، اس سے بڑی چیز اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ اور کون ہے جو دیکھنے جسے ہم کو دکھانا چاہیے؟ ہمیں کس سے امپریس کرنا چاہیے، کس سے خوش کرنا چاہیے، کس سے دکھانا چاہیے؟ تو اللہ کو دکھانے کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔
یہ حقیروں کو دکھانے کے لیے جو اللہ رب العزت کے سامنے نہ یہ عزت دے سکتے ہیں، نہ ذلیل کر سکتے ہیں، نہ زندگی دے سکتے ہیں، نہ موت دے سکتے ہیں، انہیں دکھانے سے کیا فائدہ؟ اور انہیں دکھا کر کے دریاکاری میں آ کر کے اس نیکی کو ہم شرک میں تبدیل کر دیں گے۔ اللہ ہم کو بچائے ایسے چھوٹے شرک سے۔ اور بلا شبہ اس کی سعی جلد دکھا دی جائے گی۔ آیت نمبر 40، آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتا ہے پھر اسے پورا پورا جزا دیا جائے گا۔ تو جو بھی اس نے نیکی کی ہے اس کو پورا پورا جزا دیا جائے گا، اور جو بدی کی ہے اس کا بھی اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 42، اور بے شک سب کا آپ کے رب ہی کی طرف ٹھکانہ ہے، یعنی سب کو لوٹ کر کے آخر کار اللہ رب العزت کے ہی طرف جانا ہے۔ وہیں سے ہم آئے ہیں، ہماری روحوں کو اللہ رب العزت نے آرڈر دے کر کے پہنچایا ہے، اسی کی طرف سے آئے اور لوٹ کر کے اسی کی طرف ہم کو جانا ہے۔ یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ایک وقت کے لیے اس دنیا کے اندر پہنچائے گئے ہیں، اور واپسی ہمیں، یہ ہمارا رہائش گاہ نہیں ہے، ہم یہاں پہ صرف مسافر ہیں، ہم یہاں صرف ایگزام دینے کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارا ایگزام ہال ہے، اور ایگزام دینے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ پوری فیسلٹی ہم کو دے دیا۔ اب وہ ٹیسٹ کر رہا ہے اور ہمارا ایگزام چل رہا ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے، اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہم کو اس دنیا میں ملے گا جہاں سے ہم آئے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے اور بے شک سب کا آپ کے رب ہی کی طرف ٹھکانہ ہے۔ تو ٹھکانہ ہمارا ہمارے رب کی طرف ہے۔ آیت نمبر 43، اور بلا شبہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم ہنستے کب ہیں؟ جب کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جب تکلیف ہوتی ہے تو روتے ہیں۔ تو یہ خوشی کون دیتا ہے اور تکلیف کون دیتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت دیتا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ ہنساتا بھی وہی ہے اور رلاتا بھی وہی ہے، اور بے شک وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ زندگی اللہ رب العزت جب تک نہیں چاہتا کسی کو زندگی نہیں ملتی۔ اگر یہ سوچ رہے ہیں ہم کہ میل اور فیمیل کے ملنے سے اولاد ہوتی ہے، تو آج کئی لوگ بے اولاد ہیں۔ اس کا مطلب اگر اللہ چاہتا ہے تو زندگی دنیا کے اندر آتی ہے، اور اللہ اگر نہیں چاہتا تو کوئی زندہ نہیں کر سکتا، کسی کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ چاہتا ہے تب انسان مرتا ہے۔ بڑے بڑے بیماریاں انسان کو نہیں مار پاتی ہیں۔ کینسر ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھیں، لوگ آدھے کینسر کی وجہ سے بہہ گئے ہیں، ختم ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مر نہیں پا رہے۔ ان کے گھر والے چاہتے ہیں کہ ان کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی ہے، سورہ یاسین پڑھتے ہیں دم نکالنے کے لیے، اور غیر مسلم حضرات ہون کرتے ہیں کہ ان کی روح نکل جائے، ان کی دم نکل جائے۔ ڈاکٹر چاہتا ہے کہ یہ مر جائے، اس کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ زندہ ہے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سب روکنا چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر بھی، گھر والے بھی، وہ خود بھی روکنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ چلا گیا۔ تو زندگی اور موت اللہ رب العزت دیتا ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ یہ زندگی بھی اس کی دی ہوئی ہے، اور جب وہ چاہے گا وہ لے لے گا، امانت ہی۔ اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہی جوڑوں سے پیدا کرتا ہے، یعنی میل اور فیمیل، نر اور مادہ کو وہی پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی قدرت ہے کہ ایک ہی ماں ہے، اور کبھی بیٹا ہوتا ہے، کبھی بیٹی ہوتی ہے، کبھی میل ہوتا ہے، کبھی فیمیل ہوتا ہے۔ کتنی بڑی قدرت ہے، اندر ہی سب کچھ اللہ رب العزت کر دے رہا ہے۔ اور اس کا پروسیس اللہ بتاتا ہے آیت نمبر 46 کے اندر، نطفے سے جب وہ رحم میں ڈالا جاتا ہے، جب ماں کی کوکھ کے اندر وہ رحم میں نطفہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے اللہ رب العزت اس کو تراشنا شروع، اس کو بنانا شروع کرتا ہے، اس کو تراشنا شروع کرتا ہے۔ اور یہ بنانے کے اور یہ دکھانے کے بعد آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت بتاتا ہے اور بلا شبہ دوسری بار پیدائش بھی اسی کے ذمے ہے۔ جیسے پہلی بار پیدائش اسی کے ذمے تھی، اور تم نے دیکھ لیا، پوری سائنس اور ٹیکنالوجی لگا کر کے دیکھ لیا کہ اولاد اللہ نے نہیں دینا تھا، تو پوری دنیا مل کر کے اولاد نہیں دے سکی۔ اللہ رب العزت نے کسی کو مارنا تھا تو تم نے پوری سائنس لگا دیے، پورے میڈیکل سائنس اس کے پیچھے لگا دیے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے مار دیا۔ نہیں مارنا تھا تو تم نے پوری اپنی طاقت لگا دی ہے اس کو مارنے کی، لیکن اللہ رب العزت نے اسے نہیں مارا۔ اور جب اللہ رب العزت نے کسی کو پیدا کرنا چاہا تو پیدا کر کے دکھایا کہ میں کیسے اس نطفے کو اس رحم کے اندر پہنچا دیتا ہوں، اس محفوظ جگہ میں پہنچا دیتا ہوں، اس محفوظ تھیلی میں پہنچا دیتا ہوں، اور پھر وہاں سے اللہ رب العزت تراشتا ہے اس بچے کو اور اس دنیا کے اندر لے کر کے آتا ہے۔ تو جیسے اس کے ذمے یہ ہے تو اسی کے ذمے دوبارہ تمہیں پیدا کرنا بھی ہے۔ پہلی بار اس نے پیدا کر کے دکھا دیا، اور دوبارہ بھی وہی پیدا کر کے، کہ بلا شبہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ دوسری بار کی پیدائش بھی اسی کے ذمہ ہے۔ یعنی جس رب نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، ہمیں پھر سے ہمیں زندگی دے گا، اور پھر ہمارا حساب و کتاب وہ کرے گا۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے اور یہ ختم ہو گیا اور ہم بس ہو گیا۔
تو دوبارہ ہماری زندگی ہونا ہے اور ہمیں اپنے رب کے سامنے اپنے نام اعمال کو لے کر کے، اپنے حساب و کتاب کو لے کر کے حاضر ہونا ہے۔ آیت نمبر 48، اور بے شک وہی غنی کرتا ہے اور سرمایہ دار بناتا ہے۔ پھر وہی جب اس بچے کو دنیا کے اندر لے کر کے آتا ہے تو وہی غنی کرتا ہے اسے، یعنی مالدار بناتا ہے اور پیسے والا، عزت والا بناتا ہے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیسے والے اور عزت والے گھر کے اندر ہی پیدا کرتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور جو تم عمل لے کر کے جاؤ گے یہی عمل تمہیں یا تو دولت مند بنائیں گے یا تمہیں تباہ اور برباد کر دیں گے۔ یعنی یہی عمل کی بنیاد پر اللہ رب العزت تمہیں انعام دینے والا ہے، جنت، اور انہی عمل کی بنیاد پر جہنم رسید کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بے شک وہی غنی کرتا ہے اور سرمایہ دار بناتا ہے۔ آیت نمبر 49، اور یقیناً وہی شعرا کا رب ہے، وہی شعرا کا رب ہے۔ یہ شعرا ستارے کو کہتے ہیں، اور ستاروں کا رب بھی وہی ہے، یعنی اس کا بھی خالق، مالک، مدبر۔ رب کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ خالق، مالک، مدبر۔ وہ رب بھی اس ستارے کا وہی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اس ستارے کے آنے کی وجہ سے بارش آتی ہے، یعنی پانی کا دینے والا یہ ستارہ۔ کبھی ان کے خود ساختہ بنائے ہوئے بتوں کو وہ سمجھتے تھے کہ لات، عزا، منات اور فلا فلا یہ ہماری، کوئی کسی کو کہتے تھے کہ یہ اولاد دیتے ہیں، کسی کو کہتے تھے یہ فصل اچھی کرتے ہیں، کسی کو کہتے تھے کہ یہ ہماری مصیبتوں کو ٹالتے ہیں، کسی کو کچھ، اور سب کے لیے، سب مصیبتوں کے لیے الگ الگ انہوں نے بنا رکھے تھے۔ اور پانی کے لیے اس کو بعض قبیلے جو تھے پانی کے لیے یہ شعرا کو یہ کہتے تھے کہ شعرا آ گیا ہے، مطلب وہ ستارہ دکھ گیا ہے اور اب بارش ہوگی، اور اسی کے آنے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ تو اس عقیدے کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس کا رب بھی اللہ ہے، یعنی اس کو کسی نے پیدا کیا، خالق ہے اس کا، کوئی اس کا مالک ہے اور کوئی اس کا مدبر ہے، اس کا پلان کرنے والا ہے کہ کب یہ کہاں سے نکلے گا، کہاں جائے گا۔ یہ محتاج ہے، یہ مخلوق ہے، اس کا خالق اللہ ہے۔ تو یہاں پر ایک توحید کی ایک دعوت دی گئی، اور جس کسی نے بھی ستارے کے تعلق سے یہ سمجھا کہ ستارہ زندگی کے احوال کو بتاتا ہے، یعنی ہمارے ساتھ کیا اچھا ہونے والا ہے، کیا برا ہونے والا ہے، یہ ستارے کے اوپر ڈیپینڈ ہے، اور پھر وہ اپنی راشیوں کو، یعنی اپنے نام کے پہلے اکشر کو لیتے ہیں اور ستارے کے نام کے اکشر کو لیتے ہیں، اور اس کو ملا کر کے پھر یہ راشی کے حساب سے جنم کنڈلیاں وغیرہ بناتے ہیں، راشیاں بناتے ہیں، اور اسی کی چال کے حساب سے اپنی زندگی کے اندر اچھے یا برے عمل کا یقین رکھتے ہیں یا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور انہی ستاروں کے آنے سے یہ بارش کے ہونے کا یا دنیا کے اندر اچھائی آنے کا یا برائی آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو یہ عقیدہ شرک ہے۔ اب چند حدیثیں اور قرآن کی آیت آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو 3 چیزوں یعنی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ ستاروں کا 3 مقصد ہے۔ آسمان کی زینت کے لیے بنایا، جو سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا، پہلا، اور شیطانوں کو مار بھگانے کا آلہ بنایا ہے، جب شیاطین خبر لینے کے لیے جاتے تھے ایک دوسرے سے تو ان کو مارنے کے لیے، دوسری وجہ ستاروں کو بنانے کی، اور بحرہ اور بر میں یعنی سمندر میں اور خشکی کے علاقے میں یہ اپنے روشنی سے راستہ بتاتا ہے، یا اس کی روشنی سے اس کے دشا کو یہ طے کرتا ہے، راہ بتانے کے لیے۔ اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں جو شخص ان کے علاوہ کچھ اور سمجھتا ہے اس نے غلطی کی اور ہر بھلائی سے اپنا حصہ برباد کر لیا، یعنی اس نے جو نیکی کمائی تھی اور اس کی جو بھی اس کی بھلائیاں تھی وہ ساری بھلائی سے اس نے ہاتھ دھو لیا، برباد کر دیا۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 614۔ اور اس تعلق سے اور بھی حدیث ہے، لیکن میں اس کو چھوڑ کر کے قلت وقت کی وجہ سے آگے چلتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری امت وہ جہالت کے 4 عمل ضرور کرے گی، مطلب یہ آپ کی پیشن گوئی تھی، آپ چاہتے نہیں کہ یہ عمل کرے۔ جہالت کے عمل یعنی جب قرآن نہیں تھا، ڈارک تھی دنیا، جہالت کے اندر، کفر کے اندر اور ظلم کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، اس دور کے یہ 4 عمل قرآن کے آ جانے کے بعد بھی ان لوگوں کے بعض لوگوں کے اندر یہ عمل رہیں گے۔ تو اس میں سے آپ نے ایک بات یہ بھی فرمائی تھی، ایک تو حسب اور نسب کو سامنے رکھنا، قبیلہ کون سا، سرنیم کون سا ہے، اور ایک چیز آپ نے بتائی تھی کہ تاروں کے اثر سے بارش ہونے کا عقیدہ رکھنا، تو یہ بھی امت کے اندر باقی رہے گا،
اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی جوشی ہیں اور یہ جنم کنڈلی وغیرہ بنانا یہ عیب بھی نہیں سمجھتے، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، جبکہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ شرک تک ہے، شرک تک پہنچا دیتا ہے، نیکی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 934۔ بخاری اور مسلم نے ایک حدیث کو اور لے کر کے آئے ہیں کہ ایک سفر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے اور آپ نے رات کہیں قیام کیا، اور جب صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھائی اور مقتدیوں کی طرف اپنے رخ کر کے بیٹھ گئے، اور پھر آپ فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ مومن ہوئے اور کچھ کافر ہو گئے۔ تو جس نے کہا، صحابہ پریشان ہو گئے کہ کیسے کچھ لوگ مومن تھے اور کچھ لوگ کافر ہو گئے رات کی رات میں؟ تو جس نے کہا، پھر نبی مکرم نے فرمایا جس نے کہا ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے وہ ایمان والا تھا، ایمان والا ہو گیا، اور جس نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کے آنے کی وجہ سے، فلاں نچھتر کے آنے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو وہ میرا منکر ہوا اور تاروں پر اس نے ایمان لایا۔ وہ میرا منکر ہوا یعنی اللہ رب العزت کا اس نے انکار کر دیا، وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو گیا، اور اس نے اللہ کو چھوڑ کر کے ستارے کے اوپر اس نے ایمان لے آیا۔ اتنا سخت سنگین جرم ہے یہ۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، بخاری شریف حدیث نمبر 846 اور مسلم شریف حدیث نمبر 71۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ستارہ یہ خود ایک مخلوق ہے اور اس کا بھی رب اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو پلان کیا ہے، اس کو پیدا کیا ہے، تدبیر کیا ہے اس کی، اور اس کو پیدا بھی کیا، اور مالک بھی اللہ ہے، یہ اللہ کے آرڈر سے چلتا ہے۔ اور جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اس کے وجہ سے اچھائی اور برائی آتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری جو ہے راسی کو ہم دیکھیں گے اور جنم کنڈلی بنائیں گے، تو اس نے اسلام سے اپنے پہلو کو نکال دیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی ہوئی شریعت کا اس نے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت ایسے جرم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور پورا کی پورا یقین اور عقیدہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر رکھنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا۔ آیت نمبر 50۔ اور بلا شبہ اس نے پہلے عادیوں کو ہلاک کیا۔ اب اللہ رب العزت تاریخ کی طرف ہمارا دھیان لے کر کے جا رہا ہے کہ یہ سب تو نصیحتیں تھیں، اب ان نصیحتوں کو جنہوں نے مانا تھا ان کے حالات کو، ہسٹری کا آپ مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ جنہوں نے اس کو مانا تھا ان کو اللہ رب العزت نے کیسے عزت بخشی، اور جنہوں نے نہیں مانا تھا ان کو کس طریقے سے تباہ کیا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، یا تو تم ماننے والے ہو جاؤ، ایمان لانے والے ہو جاؤ، نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہو جاؤ، وہ شریعت، وہ دین، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو آسمان سے نازل ہوا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو، یا پھر اپنی منمانی کرو۔ اور اگر منمانی کرتے ہو تو ہسٹری اور تاریخ کو دیکھو کہ جنہوں نے ایسا کیا تھا اللہ نے ان کو کس طریقے سے تہ و بالا کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اور بلا شبہ اس نے پہلے عادیوں کو ہلاک کیا، عاد کو ہلاک کیا کیونکہ انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، اور سمود کو بھی، سمود کا بھی یہی حال ہوا۔ پھر اس نے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا، مطلب ان کے علاوہ بھی جو لوگوں نے نبیوں کی انکار کیا ہے، اللہ کی وحی کا انکار کیا ہے، آخرت کا انکار کیا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا، تو دیکھ لو ان کا انجام اللہ رب العزت نے کیا کیا۔ اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی بلا شبہ وہ نہایت ظالم اور بڑے سرکش تھے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کیسی ظالم تھی؟ ایک دو دن نہیں، 950 سال نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا ہے، انہیں توحید کے اللہ رب العزت کی معرفت کرائی۔ اور جب نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ ان کو ہر اینگل سے میں نے سمجھا کر کے دیکھ، گویا کہ ان کے اوپر حجت پوری ہو گئی۔ جیسے آج ہمارے مسلمانوں کے اندر اکثر ایسے ہیں جن کے اوپر حجت پوری ہو، پورا جانتے ہیں وہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، کیا حکم ہے، کیا اوامر ہے، کیا نواہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ قوم ایسی ہے کہ اب ان کو سمجھ میں آنا یا ہدایت میں آنا بہت دور کی بات ہے۔ تو نوح علیہ السلام اللہ رب العزت سے آپ نے بد دعا کی کہ اللہ ان کے ایک گھر کو بھی مت چھوڑنا، اگر ایک گھر بھی چھوٹا تو اس سے بھی جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ بھی تیری نافرمان ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس بری طریقے سے ان کو پانی میں ڈبا کر کے مارا کہ نبی مکرم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر کسی کے اوپر رحم کرتا تو اس عورت کے اوپر کرتا۔ کون عورت تھی وہ ایک عورت تھی جس کے پاس میں چھوٹا سا بچہ تھا، اور پانی میں جب وہ ڈوبنے لگی تو اپنے بچے کو اوپر کر لیا، ہاتھ اوپر کر لیے کہ پہلے ڈوبوں گی مروں گی میں، شاید کہ پھر اس کے بعد میرا بچہ بچ جائے۔
اور پھر اسی طریقے سے ہوا کہ وہ ڈوبتے چلے گئی، اور پھر اس کے بعد اس بچے کو بھی اللہ رب العزت نے ڈبا کر کے، یعنی سب اللہ کے غضب سے ڈرے۔ اللہ کے غضب سے ہم کو ڈرنا چاہیے کہ جب اس کا غضب آتا ہے، جب اس کی ناراضگی آتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت تمہارے چیخنے اور چلانے اور تمہارے توبہ اور تلہ کو نہیں دیکھتا، پھر اس طریقے سے ڈبا ڈبا کر کے اور اس طریقے سے عذاب پہنچا کر کے اللہ رب العزت نیست نابود کر دیتا ہے۔ ابھی ڈھیل دی ہے، ابھی موقع دیا ہے کہ تم چاہو تو اچھا کر لو اور چاہو تو برا کر لو، لیکن جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ سے پھر بچنے والا کوئی نہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتا ہے، اور اس نے الٹائی ہوئی بستیوں کو زمین پر دے مارا۔ اب الٹائی ہوئی بستی ہو گئی، بستی سیدھی تھی، اب اس کو پلٹ کر کے اس کو تہس نہس کر دیا گیا، تہو بالا کر دیا گیا۔ پھر اس بستی کو ڈھانپ لیا، جیسے یعنی سنگریزوں سے، پتھروں سے اسے ڈھانپ دیا گیا۔ ایسی بھی بستیاں ہوئی ہیں کہ جن کو ریت سے بہت طاقتور اپنے آپ کو بنتے تھے، بہت علم والے اور طاقت والے اور اثر و رسوخ والے بنتے تھے، اللہ رب العزت نے ایک ہوا چلائی اور ریت سے، ریت کی کیا وقت ہے، اس سے ڈبا کر کے اللہ رب العزت نے ان کو ختم کر دیا۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم، ان کو اللہ رب العزت نے نشان لگے ہوئے یعنی نام لکھے ہوئے پتھروں سے مار کر کے ان کو ہلاک کر دیا، اور بھی ایسے کئی عذاب آئے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اے انسان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت میں شک کرتا ہے؟ اب کیا شک ہے تجھے؟ اپنی پیدائش کو تو نے دیکھ لیا، تیری ضرورتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور تیری ہر خواہش کو تو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، جان لیا تو نے کہ تیرا کوئی رب ہے، تجھے اس کے پاس جانا ہے، اور اس کے بعد بھی اب کس نعمت کو تو جھٹلانے کے بارے میں بات کرتا ہے؟ آیت نمبر 56، اے رسول، آپ پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے ہیں، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ڈرانے والے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، اور اسی کی آخری کڑی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اب آخری نبی، تو یہ نبیوں کا سلسلہ تھا، اور اسی سلسلے کی آپ ایک کڑی ہیں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اے رسول، تو پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک آپ ڈرانے والے ہیں، مطلب پہلے جو انبیاء آئے تھے ان میں سے آپ ایک نبی ہیں۔ آیت نمبر 57، قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی۔ آپ پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک رسول ہیں، اور قریب آنے والی قریب آ چکی ہے، یعنی قیامت جو ہے وہ اب قریب آ چکی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے تعلق سے اپنے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا کہ اب میرے بعد سیدھے قیامت ہے، یعنی بیچ میں اب کوئی نبی یا اور کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اب میرے بعد یہ قیامت کی ایک علامت میں سے کہ میں آ چکا ہوں، اب اس کے بعد قیامت ہی آئے گی، اب کوئی نبی اور کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اور قیامت کی تو شروعات ہم سے جب ہوتی ہے، جب ہماری موت ہوتی ہے، تو کتنے قریب آ چکی ہے ہماری موت، اور اس قیامت کو اللہ کے سوا کوئی ٹالنے والا نہیں، اس قیامت کو اللہ رب العزت کے سوا کوئی روکنے والا، کوئی ٹالنے والا نہیں، اللہ رب العزت نے طے کر چکا، اور وہ قیامت آ کر کے رہے گی، تمہیں پھر سے زندہ ہونا ہوگا اور اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ آیت نمبر 59، کیا پھر اس بات یعنی قرآن پر تم تعجب کرتے ہو؟ کیا اس کے بعد بھی تم اس قرآن پر تعجب کرتے ہو؟ صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اور تم نے تاریخ کا مطالعہ بھی کر کے دیکھ لیا، اور سارے حقائق تمہارے سامنے ہیں، اس کے بعد بھی کیا تم اس قرآن پر شک کرتے ہو، اس قرآن کا انکار کرتے ہو؟ تو یہاں فرمایا، کیا پھر اس بات یعنی قرآن پر تم تعجب کرتے ہو، اس کی خبر پہ تم تعجب کرتے ہو، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ تم اپنے اعمال جو گزار چکے ہو اس کے تعلق سے تم ہنستے ہو؟ جو عمل ہمارے جا چکے ہیں، ہم خود بیٹھ کر کے کبھی سوچیں، اور دعا کرتے ٹائم تو ضرور سوچنا چاہیے، جب ہم توبہ کرنے بیٹھے تو اس وقت ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا 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 ہے، کون کون سے ایسے گناہ ہیں جو بچ گئے ہم سے۔ تو تمہیں ہنسنا چاہیے یا رونا چاہیے؟ کیونکہ موت تو ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں اپنے اعمال کو دیکھنا ہوگا، ابھی تو تم نے چھپا لیا، لیکن وہاں حشر کے میدان میں کیسے چھپے گا؟ تو اللہ فرمایا، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں، یعنی اپنے عمل کے اوپر تمہیں رو کر کے اللہ رب العزت سے معافی منگوا لو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غفلت اور اعراض کرنے والے ہو، غفلت میں پڑے ہوئے، مطلب موت سے تم غافل ہو، قبر کی زندگی سے، برزخ کی زندگی سے تم غافل ہو، حشر کے میدان سے تم غافل ہو، اپنے انجام کار سے کہ جنت ملے گی یا جہنم ملے گی غافل ہو۔ اور غافل کس نے کر دیا؟ اس دنیا نے، اس دھوکے نے تمہیں غافل کر دیا، اس کو حاصل کرنے میں تم لگے ہوئے، تو تم غفلت اور اعراض کرنے والے ہو، انکار کرنے والے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو پس اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے اب اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے یعنی اس کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو رکھ دو کہ اب میری نہیں، میرے قبیلے کی، میرے رشتہ داروں کی، میرے سماج کی، میرے دوستوں کی نہیں، اب اپنے آپ کو اس کے سامنے ڈال دو، اپنا یہ غرور سے اٹھا ہوا سر، یہ پیشانی،
یہ اس کا اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنے سامنے جھکنے کی مہلت دے دی یا اس کو توفیق دے دی. اور کوئی مخلوق نہیں ہے ایسی جو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی. ویسے تو سب اپنے اپنے انداز سے اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. ہمیں اللہ رب العزت نے سیدھا بنایا ہے. سب ویسے ہی پہلے سے جھکے ہوئے ہیں. سارے جانور آپ دیکھیں, انسان کو سیدھا بنایا ہے. اور یہ اس کے لیے بہت بڑا شرف کی بات ہے, خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے حرام کر دیا اس پیشانی کو کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے, اور اسے عزت بخشی کہ تو ساری کائنات کے خالق اور مالک کے سامنے اپنے سر کو رکھ دے. اپنے سر کو رکھ دینے سے مراد کیا ہے کہ اپنی ساری خواہشات, ساری زندگی کا جو طریقہ ہے وہ اپنے رب کے سامنے تو رکھ دے. تو اللہ رب العزت ہمیں, یہ سجدے کی آیت تھی. کلاس کے بعد ضرور سجدہ کر لیں. آج کی کلاس کے تعلق سے چند نکات. کیا سیکھا ہم نے؟ سورہ حجرات آخری رکوع تھی. مقصد زندگی. مقصد زندگی آیت نمبر 37 کے اندر ہم نے دیکھا وفا کا حق ادا کرنا ہے. جیسے وہاں پہ بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے تھے اور آپ نے اس کا حق ادا کیا, یعنی اس پیغام کو عمل کی بنیاد پر لوگوں تک پہنچا دیا, عمل کر کے دکھا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام عمل کر کے ہم تک پہنچا دیا. تو یہ وفا کا حق ادا کرنا ہے. آیت نمبر 37, یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اللہ ہمارا رب ہے. اب اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا ہے, اور اللہ رب العزت ہی یہ نعمتیں عطا کرنے والا ہے اور کوئی عطا نہیں کر سکتا. اس تعلق سے آیت نمبر 41. نمبر 1, اللہ تعالیٰ انسان کی کوشش کو دیکھتا ہے اور وہ پوری جزا دینے والا ہے. ہماری ساری کوششوں کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اور اس کی وہ پوری جزا دینے والا ہے. اور اللہ رب العزت کے علاوہ نہ کوئی دیکھ رہا ہے اور نہ کوئی اور جزا دے سکتا ہے. تو ہمیں اسی کو دکھانا چاہیے. دوسرا, اللہ تعالیٰ کے پاس ہی پہنچنا ہے, ہم کہیں اور نہیں جا سکتے. مرنا تو ہے ہی ایک دن, اور پھر ہمیں اپنے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے. آیت نمبر 42. تیسرا, اللہ تعالیٰ ہی ہنساتا ہے اور اللہ رب العزت ہی رلاتا ہے. اللہ رب العزت کی ہی اختیار میں ہماری خوشیاں ہیں اور ہمارے غم ہیں. آیت نمبر 43. اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے. اب کیوں ڈرنا ہے کسی سے؟ زندگی اور موت کا مالک, رزق کا مالک اللہ رب العزت ہے. آیت نمبر 44. اللہ تعالیٰ ہی نے میل اور فیمیل, مرد اور عورت کو پیدا کیا. آیت نمبر 45. اور پیدا کرنے والا بھی وہی ہے, اور لڑکا دینا یا لڑکی یہ بھی اللہ رب العزت کی ہی اور صرف اسی کے اختیار میں. چھٹواں, اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. اللہ کی سجدہ کرو اور اسی کے ساتھ عبادت کا لفظ ہے کہ اس کے حکموں کو پورا کرو. اب کوئی شخص اللہ کو سجدہ کر رہا لیکن اس کے حکم کو پورا نہیں کر رہا, تو یہ سجدہ کیسا سجدہ؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو, یعنی اس کے حکموں کو پورا کرو. آیت نمبر 62 کے. ساتواں, دوسرے بار کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے. اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ وہ دوسری بار تم کو پھر سے پیدا کرے گا. آیت نمبر 47. 8واں, اللہ تعالیٰ ہی غنی کرتا ہے اور وہی فقیر کرتا ہے, یعنی وہی ہمیں دولت مند بناتا ہے اور وہی ہمیں فقیر بناتا ہے. اس کے علاوہ نہ ہماری ڈگری, نہ ہمارا علم, نہ ہماری محنت, نہ ہماری صلاحیت, یہ سب کچھ نہیں کر سکتی. یہ دولت دینے والا اور لینے والا یہ اللہ رب العزت ہے. آیت نمبر 48. اللہ تعالیٰ ہی ستارے کا رب ہے, یعنی وہی اس کو پیدا کرنے والا ہے, وہی اس کا خالق ہے, مالک ہے اور مدبر ہے. وہ خود سے اپنی ذات سے کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا, کوئی بھی ستارہ. آیت نمبر 49. 10واں, اللہ تعالیٰ ہی نے قوم نوح اور عاد اور سمود اور موسیٰ علیہ السلام کی جو بھی یہ شرکس قومیں تھیں ان کو تباہ اور برباد کیا. آیت نمبر 50 اور 51 کی روشنی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے. نمبر 1, اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا کا حق ادا کرنا سکھایا کہ جو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے, دیا گیا ہے, وہی آئی ہے, اس کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ساتھ پورے پیغام کو پہنچا دیا. صرف قول کے ساتھ نہیں, فعل کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچا دیا. اور آخر میں ہم سے گواہی لے لی, یعنی امت سے گواہی لے لی کہ کیا مستق جو آیا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا. تو ساری صحابہ نے مل کر کے کہا تھا کہ آپ نے بغیر کسی گھٹا بڑھا کر کے اس پیغام کو پہنچا دیا. تو یہ وفا کا حق نبی مکرم نے ادا کر کے ہمیں دکھایا یا سکھایا. آیت نمبر 37 کی روشنی میں. دوسرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا دے کر رک جانے کی حقیقت کو واضح کیا کہ جب ہم کسی معاملے کا ارادہ کر لیں تو اس کو پورا کریں اللہ رب العزت کی توفیق سے. آیت نمبر 34. تیسرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کرنے سے بچایا. آیت نمبر 61. انجام. آج کی کلاس میں ہم نے انجام دیکھا آیت نمبر 52 اور 53 میں کہ قوم نوح کو
ان کے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے الٹی ہوئی بستی کر دیا اور انہیں ڈبا کر کے ختم کر دیا گیا۔ یہ تھا انجام۔ کامیاب لوگوں کے رویے: پہلا، وفا کا حق ادا کرنا ہے۔ کامیاب لوگ جو اللہ رب العزت کا دی ہوئی چیز ہے وہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور دی ہوئی چیز اللہ رب العزت کی امانت ہے اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، جیسے دین کو یہ وفا ابراہیم علیہ السلام جو بتائی آیت نمبر 37 کی روشنی میں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا، یہ کامیاب لوگوں کے رویے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، عبادت یعنی اللہ کے حکموں پر چلنا، آیت نمبر 62 کی روشنی میں یہ کامیاب۔ ناکام لوگوں کے رویے: منہ پھیرنا، حق بات آنے کے بعد، جو آیت نمبر 33 میں ہم نے پڑھا۔ دوسرا، تھوڑا سا دے کر کے رک جانا، تھوڑا سا عمل کر کے اور پھر پلٹ جانا، اسلام سے باہر ہو جانا، یا اس قسم کی جو بھی چیزیں ہیں، یہ ناکام لوگوں کے رویے۔ اور کامیاب لوگوں کے رویے کہ جب وہ میدان کارزار میں پہنچ جائیں تو پھر وہ پیٹ نہیں دکھاتے، میدان جنگ میں پیٹ نہیں دکھاتے، صبر کرنا، یہی تو صبر ہے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو تھوڑا سا دے کر کے رک جانا، یہ ناکام لوگوں کے رویے، آیت نمبر 34 کی روشنی میں۔ تیسرا، تکبر کرنا، آیت نمبر 61 کی روشنی میں تکبر کرنا، یہ بھی ناکام لوگوں کے رویے ہیں۔ آؤ کچھ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی آگے ہر معاملے میں جھک جائیں گے، یہ ہے جھک جانا، کہ ہر معاملے میں اللہ کے آگے جھک جائیں گے، کبھی اپنی نفس کے آگے، کبھی خاندان کے آگے، کبھی رشتہ داروں کے آگے نہیں، کس کے سامنے جھکیں گے؟ اللہ رب العزت کے سامنے ہر حال میں جھکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہی کی غلامی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ہے اللہ کی غلامی۔ اللہ بندے کی غلامی سے ہم سب کو محفوظ کر لے اور صرف تیرا غلام بنا دے۔ منزل ہے کہاں ہماری؟ کیا کلاس کے دوران یہ باتیں ہمارے ذہن میں آئی؟ کیا میں نے وفا کا حق ادا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے تھوڑا سا دے کر کے رک جانے سے اپنے آپ کو بچانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے تکبر سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق و رفیق عطا فرما، اس کے ساتھ اس پہ ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔